27واں پارہ سورۃ الحدید آیت نمبر 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی، اللہ کی ذات وہ ذات ہے، ينزل جو نازل کرتا ہے، علی عبدہ اپنے بندے پر، آیات بینات واضح آیات، لیخرجکم تاکہ نکالے تم کو، من الظلمات اندھیروں سے، الی النور روشنی کی طرف، وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالی، بکم تم پر، لرؤوف البتہ شفقت کرنے والے ہیں، رحیم بہت ہی مہربان ہے۔ اس سے پہلی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور جہاد میں مال خرچ کرنے کی اللہ نے ترغیب دی تھی۔ آج کی آیت مبارکہ میں اللہ نے قرآن کریم کی عظمت کو بیان کیا۔ اللہ کریم اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری کتاب کی آیات نازل فرماتا ہے اور فرمایا کہ یہ قرآن کی واضح آیات میں اللہ نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی، اور ان آیات اور قرآن کا مقصد یہ ہے انسان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لایا جائے، کفر اور شرک کے اندھیروں سے نکال کر نور ایمان کی طرف لے کر آئے یہ قرآن۔ اس قرآن کے نازل کرنے کا مقصد یہ کہ گناہوں کی تاریکیوں سے نکال کر اطاعت کی روشنی کی طرف لے آئے، بدعات کے اندھیروں سے نکال کر سنت کی روشنی کی طرف قرآن لے آئے۔ ان آیات اور قرآن کریم کا مقصد اللہ نے یہ بیان فرمایا۔ اور سورہ ابراہیم کی آیات ہیں، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ قرآن سراپا ہدایت ہے، اندھیروں سے نکال کر قرآن روشنی کی طرف لانے والی کتاب ہے۔ فرمایا هو الذی ينزل علی عبدہ آیات، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے اتارا اپنے بندے پر آیات بینات واضح آیتیں، یعنی قرآن کی آیتیں، لیخرجکم من الظلمات الی النور تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لائے۔ وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ کریم، بکم تم پر، لرؤوف الرحیم البتہ شفقت کرنے والا ہے، بہت ہی مہربان ہے۔
اس لیے کہ اللہ نے اندھیروں سے نکالنے کا انسان کے لیے انتظام فرمایا، اس لیے لرؤوف الرحیم، وہ بہت ہی بڑا شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اس نے ہمیں اپنی کتاب قرآن دیا۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَمَا لَكُمْ، اور تمہیں کیا ہو گیا، أَلَّا تُنفِقُوا، یہ کہ تم خرچ نہیں کرتے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے میراث السماوات والارض، زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس سے پہلی آیات میں بھی جو گزشتہ سبق میں گزرا، اس میں بھی اللہ نے اپنے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دی تھی۔ اس آیت میں دوبارہ اللہ کریم نے پھر مال کے خرچ کرنے کی ترغیب دی۔ مدینہ پاک کے ابتدائی دور میں مالی قربانی کی سخت ضرورت تھی، اس لیے اس صورت مبارکہ میں انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر بڑا زور دیا گیا، اور اللہ فرما رہے ہیں وَمَا لَكُمْ، تمہیں کیا ہو گیا ہے، اللہ تنفقوا، تم خرچ نہیں کرتے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کو خرچ نہیں کرتے۔ اور حدیث پاک میں بھی قیامت کی نشانیوں میں سے بیان فرمایا کہ دیکھو جب تمہارے امیر بخیل ہو جائیں، قیامت قریب ہے، زکوٰۃ نہ دے، تو یہاں بھی اللہ فرما رہے ہیں وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ اور یاد رکھو کہ زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ انسان مر جاتا ہے، مال پیچھے رہ جاتا ہے، میراث السماوات والارض، انسان اپنا میرا مال کرتا ہے، مر کے چلا جاتا ہے، مال ادھر ہی پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، مال ہمارے پاس امانت ہے، حقیقی بادشاہ، حقیقی وارث اس مال کا وہ اللہ ہی ہے۔ اور اللہ نے جب انسان کو مال دیا تو اس کے حکم کے مطابق اللہ فرماتے ہیں خرچ کیوں نہیں کرتے؟ تمہیں چاہیے کہ اس کے حکم کے مطابق مال خوشی سے خرچ کرو۔ اور آج شیطانی راستوں پہ مال خوشی سے خرچ ہوتا ہے، اللہ کے لیے بہت کم لوگ خوشی میں استعمال کرتے ہیں، جہاں اللہ راضی ہوں۔ تو فرمایا تمہیں چاہیے کہ اللہ کا مال تمہیں اللہ نے دیا ہے، انسان کا کمال نہیں۔ تو فرمایا اللہ کے حکم کے مطابق خوشی سے مال خرچ کرو تاکہ دین کے کاموں میں رکاوٹ نہ آئے۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا تم خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے زمین و آسمانوں کی میراث۔ لا يستوی منکم، نہیں ہے برابر تم میں سے، من انفق، جنہوں نے خرچ کیا، من قبل الفتح، فتح مکہ سے پہلے، وقاتل، اور جہاد کیا، اولئک اعظم، یہی لوگ بہت بڑے ہیں، درجتاً درجے کے لحاظ سے، من الذین، ان لوگوں سے، انفقوا، جنہوں نے خرچ کیا، من بعد، فتح مکہ کے بعد،
وقاتلوا اور انہوں نے قتال کیا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى اور ہر ایک کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا اچھائی کا، واللہ اور اللہ تعالی بما تعملون جو تم عمل کرتے ہو خبیر خوب باخبر ہے۔ اس آیت میں یہ جو فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں وہ لوگ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے ایمان بھی لایا، مال اپنا بھی خرچ کیا اور جہاد بھی کیا۔ یہاں سے انفاق فی سبیل اللہ کی درجہ بندی کی طرف اشارہ ہے۔ فضیلت والے لوگوں کو بھی اللہ نے بیان کیا، فرمایا تم میں سے جس نے فتح مکہ سے پہلے اپنا مال خرچ کیا اور جہاد کیا، یہ لوگ درجے کے لحاظ سے بہت بڑے لوگ ہیں، اور ان لوگوں سے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا، پھر اپنا مال خرچ کیا، پھر قتال کیا، یہ فتح مکہ سن 8 ہجری میں ہوا۔ اس سے پہلے اسلام لانے والوں کا مقام اور درجہ دوسرے لوگوں سے بہت بڑا ہے۔ اولئک اعظم، یہ لوگ بہت بڑے ہیں، چونکہ اس سے پہلے دور بڑا سخت تھا، فتح مکہ سے پہلے کا دور بڑا سخت تھا، قربانیاں زیادہ تھیں، مال کی بھی بڑی ضرورت تھی، جہاد بھی جن لوگوں نے کیا وہ بڑے درجے والے ہیں، قرآن کہتا ہے۔ اور پھر ان سب میں مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو اتنے بڑے مکے کے تاجر تھے، جنہوں نے بغیر سوچے سمجھے سوچا بھی نہیں، اللہ کے نبی کے قدموں میں سارا مال خرچ کر دیا، کچھ بھی گھر میں نہ چھوڑا۔ اس لیے ابو بکر صدیق سابقین اولین میں سے، مردوں میں سب سے پہلے جنہوں نے اسلام کے لیے ہر طرح کی قربانی دی، اسی لیے افضل البشر بعد از انبیاء ابو بکر صدیق ہے۔ نبیوں کے بعد اگر مقام ہے اور اہل سنت والجماعت کے ہاں بالاتفاق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اس کی وجہ ہی یہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ سب سے پہلے بھی دیا اور ہر جگہ پہ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا ایک مقام پر بہادر کون ہے، تو بڑا لمبی بات ہے، فرمایا بہادر، لوگوں نے کہا آپ شیر خدا ہیں، اور اس میں کوئی شک والی بات نہیں، انہوں نے خود فرمایا بہادر تو ابو بکر ہے، جس نے اللہ کے نبی کا ساتھ اس وقت دیا جب ہم بچے تھے، اور سارا قافلہ اللہ کے نبی پہ ٹوٹ پڑتا، ابو بکر صدیق اکیلے تنے تنہا یہ نہ دیکھتے، جان کی پرواہ نہ کیے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب کافر حملہ کرتے ابو بکر اکیلے چھلانگ لگا دیتے، لوگ نبی پاک کو چھوڑ کے ابو بکر کو مارنے لگ جاتے تھے۔ اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی قربانیاں تھی ابتدائی اسلام میں جب سے ضرورت تھی، اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا میں سارے صحابہ تمہارے احسان کا بدلہ دے چکا، ابو بکر وہ ہے جس کے احسان کا بدلہ میں دنیا میں نہ دے سکا۔ ابو بکر نے میرے ساتھ جو احسان کیے، کل قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ سے عرض کروں گا اللہ میرا یہ صدیق اس نے احسان کیے، یا اللہ میں اس کا بدلہ نہ دے سکا، آج تو اسے میدان محشر میں یا اللہ اس کے احسان کا بدلہ تو دے۔ اور ابو بکر صدیق وہ ہیں، فرمایا کل قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے جس ہستی کو پکاریں گے وہ ابو بکر ہوں گے۔
تو بہرحال فتح مکہ سے پہلے جتنے لوگ بھی مسلمان ہوئے، جنہوں نے مال خرچ کیا، جہاد کیا، ان لوگوں کی مقابلے کا کوئی آدمی نہیں۔ فتح مکہ کے بعد چاہے جتنے بھی جو بھی آ جائیں، ان پہلے لوگوں کے شان میں مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ فتح مکہ کے بعد چونکہ سارے عرب پر اسلام کا جھنڈا لہرا دیا گیا، مالی پوزیشن اچھی ہو گئی، افرادی قوت بھی اچھی ہو گئی، اس لیے فتح مکہ سے پہلے والے ہر جگہ پہ آگے ہیں، شان میں، مقام میں آگے ہیں۔ اللہ نے انہی کے بارے میں فرمایا اولئک اعظم درجۃ، یہ لوگ درجے کے لحاظ سے بہت بڑے ہیں۔ البتہ یہ بات ضرور ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ اللہ نے جنت کا سب سے وعدہ کیا، چاہے جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے یا فتح مکہ کے بعد ہوئے، بلائی کا وعدہ، جنت کا وعدہ سب سے ہے۔ پہلے اور بعد والے سب کو اللہ اجر عطا ضرور فرمائیں گے، مگر ان کے درجات برابر نہیں ہیں۔ جنتی سارے ہیں، دونوں گروہ جنتی ہیں، فتح مکہ سے پہلے والے بھی، فتح مکہ کے بعد والے بھی۔ اللہ